بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اردو ورلڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کے بارے میں، کہ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں، اور آپ کو بتائیں گے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اس طرح آپ کو ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ تو دوستوں شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستوں، ایک دن تمام انسانوں، حیوان، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے اور اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اور اس کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ جن میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا اور اپنے ماں باپ کی نہ سنے گا۔ دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو بلا بھلا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل لوگ سردار بنائے جائیں گے۔ وہ ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اتر آئیں گے۔ مسجد میں لوگ شور کریں گے، چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہو جائے گا جیسے مٹھی میں ایک انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، جو کچھ گھر میں ہوگا وہ بتائیں گے، آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج مغرب سے نکلے گا اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے دجال گزر چکے ہیں، جو کہ یہ ہیں: مسلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود انسی، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاء اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں دجال کی۔ یہ ایک قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے ہے دجال۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں دجال کی صفت اور اس کے کرتب کی۔ دوستو، دجال کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پہ کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ دنیا میں بہت تیزی سے سفر کرے گا اور 40 دن میں حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام زمین کا گشت کرے گا، یعنی ساری زمین پر پھرے گا۔ مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہوں گے جہاں پر یہ نہیں جا سکے گا۔ اور اس 40 سال میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی تمام دن 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ اور اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، یہ ان کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا، اور اس کی جنت دراصل وہ آگ ہوگی، اور اس کی جہنم وہ باغ یعنی آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو، جو اسے خدا مانے گا اسے اپنی جنت یعنی آگ میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے تو وہ سبزہ اگائے گی،
اور اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، لیکن حقیقت میں یہ سب جادو ہوگا، جادو کے کرشمے ہوں گے، اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک میں پانی گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، جس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت تمام دنیا میں ایک دین اسلام ہوگا اور ایک مذہب اہل سنت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں حضرت امام مہدی کی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ آپ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے، اور اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کی۔ ناظرین، یہ ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، یہ بہار کے موسم میں نکلتے تھے اور ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے مسلمان کو کوہ طور پر لے آئیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین پر بہت فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک کو برباد کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ان کی موت ہو جائے گی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں قیامت کی اگلی نشانی یعنی دعوت الارض کیا ہے۔ یعنی دعوت الارض یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں جلد پھرے گا اور فصاحت سے کلام کرے گا، یعنی صاف صاف عربی بولے گا۔ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافروں کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے، اور یہ نشانی کبھی بھی نہ بدلے گی، یعنی جو کافر ہے وہ کبھی بھی ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت جو ہے وہ مسلمانوں پر نہیں، وہ کافروں پر آئے گی، جو کہ مسلمانوں کی دنیا سے وفات پانے کے بعد صرف جب دنیا میں کافر رہ جائیں گے تو اس وقت جو ہے قیامت آئے گی۔
اور یہ جو نشانیاں قیامت کی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کے ہاں اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ یکایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز قدر ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور اس کی نہایت تیز آواز سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، اور اس وقت سوائے اللہ کے واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہوں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے دائیں ہاتھ میں، اور جنہوں نے برا عمل کیا ان کے بائیں ہاتھ میں، اور یہ سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر کے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک اور کسی کے منہ تک، یعنی جس کا جیسا عمل ہوگا اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا اور اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 50,000 برس کا تو وہ ایک دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو، یعنی حساب ہو جائے، جنت یا دوزخ جو ملنی ہو وہ مل جائے۔ تو یہ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ ہمارے آقا و مولا سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اور یہ فرما کر آپ بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت قبول کی جائے گی، اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے اور اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یادگار مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اس مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کام آئیں گے اور ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی شفاعت سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے اور جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ ناظرین، حضور کے علاوہ بھی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دوزیوں کی صف سے ایک جنتی گزرے گا، اسے دیکھ کر ایک دوزخی کہے گا اے صاحب، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ اور کوئی دوزخی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ تو وہ جنتی اس کی شفاعت کرے گا اور اس دوزخی کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی ہو اس کے ساتھ ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن وہ جس کے ساتھ ہم نے نیک عمل کیا تھا وہ ہماری شفاعت کر سکے۔
اور یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا ہوگا، اس کی مصیبتیں بے شمار اور ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جس سے معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعض کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات میں نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے، اور کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں۔ اس گھر کو جنت کہا جاتا ہے۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت و دوزخ دونوں حق ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے قیامت کی نشانیاں اور شفاعت کے بارے میں بات کی۔ اگلے حصے میں ہم آگے اس کی اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی اور انفارمیشن کے متعلق آپ کو اسلامی معلومات آپ کو اگلی ویڈیوز میں بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔